السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز سے پہلے نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے لوگوں کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے تو اس چیز کی ضرورت پیش آئی کہ لوگوں کو نماز کے لیے کس طرح جمع کیا جائے۔ آپ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا۔ ایک شخص نے یہ مشورہ دیا کہ جب نماز کا ٹائم ہو تو ناقوس بجا دیا جائے، لوگ آواز سنیں گے، نماز کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ تو نصارہ کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا انداز ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ ایک باجا رکھ لیا جائے، بغل بجا دیا جائے، لوگوں کو آواز جائے گی، لوگ جمع ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ یہودیوں کا انداز ہے۔ کسی شخص نے مشورہ دیا کہ جب نماز کا ٹائم ہو تو کسی بلند جگہ پر آگ جلا دی جائے، وہ آگ ارد و گرد کے لوگ دیکھیں گے تو نماز کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے جو آگ کی پرستش کرتے ہیں۔ پھر ایک صحابی ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں انہوں نے یہی چیزیں دیکھی کہ ایک شخص ان کے پاس ایک باجا لے کر جا رہا تھا۔ اس سے کہا کہ یہ ہمیں بیچ دو۔ وہ کہنے لگا آپ کیا کریں گے؟ کہنے لگے ہم لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کریں گے۔ تو اس نے کہا کیا میں تمہیں اس سے بہتر طریقہ نہ بتا دوں؟ بتائیے کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب نماز کا ٹائم ہو تو آپ میں سے کوئی ایک شخص کسی بلند جگہ پر، اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر وہ یہ کلمات کہا کرے جو اذان کے کلمات ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر فَأُمِرَ بِلَالٌ أَن يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَن يُوتِرَ الْإِقَامَةَ۔ اس کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات جفت کہا کریں اور اقامت کے کلمات طاق کہیں، سوائے قد قامت الصلاۃ کے۔ تو یعنی یہاں سے اذان کا آغاز ہوا مدینہ منورہ میں جا کر نماز با جماعت کی جب ضرورت پیش آئی۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہا کرتے تھے مدینہ منورہ میں۔ اور اس کے بعد دوسرے صحابی تھے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبینے شخص تھے، وہ فجر کی اذان کہتے تھے۔ تو اذان گویا کہ ان صحابہ اکرام کو اللہ کی طرف سے سکھائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابی نے آ کر بتایا تھا تو آپ نے اس کی تصدیق کر دی، جس کی وجہ سے وہ دین اور شریعت کا حصہ بن گئی۔ تو اذان جو ہے یہ اسی طرح انہی کلمات کے ساتھ کہنی چاہیے جس طرح دین میں سکھائی گئی ہے۔ اس میں کسی قسم کا اضافہ کرنے کی گنجائش موجود نہیں۔ آج کل بعض لوگوں نے اذان کے اندر اضافہ کیا ہے، وہ اذان سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر ایک دو آیات، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھ کر کہتے ہیں جی یہ درود شریف پڑھنے میں کیا حرج ہے۔ ایک دوسرا محکمہ ہے، انہوں نے اذان کے درمیان میں اضافہ کیا ہوا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل، انہوں نے اذان کے درمیان میں اضافہ کیا۔ حالانکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اذان تھی، آج بھی سوائے چند ایک ملکوں کے پوری دنیا میں وہی اذان ہے۔ کیا وہ اذان پسند نہیں جو رسول اللہ نے سکھائی؟ جو اذان بلال رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے اس پر اکتفا کیوں نہیں کرتے؟ اپنی طرف سے اذان میں اضافہ کیوں کیا گیا ہے؟ ایک تو یہ ہے اذان جو ہم عام طور پر اذان کہتے ہیں، تو بلال رضی اللہ عنہ کو اذان سکھائی گئی، اذان کے کلمات دو مرتبہ اور اقامت کے کلمات ایک مرتبہ۔ ابھی جو آپ نے اقامت سنی ہے اور ہر روز اقامت سنتے ہیں، ایک تو یہ ہے اذان کا طریقہ۔ دوسرا حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ جا رہے تھے اور پہاڑوں میں نماز کا ٹائم ہوا، ایک صحابی اذان کہہ رہے تھے
تو کفار کے چند نوجوان تھے، ان میں ابو محذورہ بھی تھے، یہ مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، تو یہ اذان کی نقلیں اتارنے لگے۔ مسلمانوں کی اذان ہو رہی ہے، یہ اذان کی نقلیں اتار رہے تھے سن سن کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، فرمایا تمہاری آواز کتنی اچھی ہے، تمہاری آواز بڑی خوبصورت ہے، اور آپ نے ان کے لیے دعا کی، اللہ نے ان کو مسلمان بنا دیا۔ آپ نے ان کو پھر بیت اللہ میں مؤذن مقرر کیا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں اذان کہا کرتے تھے، مسجد نبوی میں اذان کہتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابی مسجد نبوی میں اذان کہتے تھے، اور اس کی وضاحت بھی ہے۔ آپ نے فرمایا جب بلال اذان کہیں تو تم کھاؤ پیو، حتیٰ کہ عبداللہ بن ام مکتوم اذان کہہ دیں تو کھانا پینا بند کر دو۔ جس طرح ہمارے ہاں اذان ہوتی ہے نا، ایک اذان ابھی فجر کے وقت ہوئی اور ایک اذان اس سے 1 گھنٹہ پہلے ہوئی، ہر روز یہاں اذان ہوتی، بیت اللہ میں بھی ایسے ہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو وہاں لے جائے۔ مسجد نبوی میں بھی ایسے ہی ہوتی ہے، پورا سال آپ جا کر وہاں دیکھ لیں، فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے اذان ہوتی ہے۔ ہمارے پاکستان میں صرف اہل حدیث مساجد میں ہوتی ہے، باقی جو ہیں وہ اس کو نہیں مانتے، کہتے ہیں نہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جب بلال اذان کہیں کھاؤ پیو، یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم اذان کہہ دے کھانا پینا بند کر دو۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 اذانیں ہوتی تھیں، ایک فجر کی اذان، ایک اس سے پہلے اذان۔ اسی طرح ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ اذان کا طریقہ ہے کہ 2 صحابی مسجد نبوی میں اور ایک بیت اللہ میں۔ اچھا، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اذان سکھاتے ہوئے ایک دوسرا طریقہ بتایا تھا، وہ کیا ہے کہ شہادت کے جو 4 کلمات ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہاں تک کہہ کے دوبارہ پھر شروع کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ اس کو کہتے ہیں ترجیح والی اذان، یا ہماری زبان میں کہتے ہیں دوہری اذان۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس اذان کے 19 کلمات تھے اور اس اقامت کے 17 کلمات ہیں۔ اقامت میں یہ کلمے 2 مرتبہ کہیں گے، اور اذان میں 4 کلمے، 4 مرتبہ یہ کلمے آ گئے شہادت والے، اور اذان میں اقامت میں 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، تو وہ 17 مرتبہ، اور یہ اذان کے کلمات 19 مرتبہ۔ ہمارے ہاں کبھی کبھی یہ ترجیح والی اذان، دوہری اذان بھی ہم کہتے ہیں، یہاں بھی ہوتی ہے۔ تو جب اذان دوہری ہوگی تو اقامت بھی دوہری ہوگی، جب اذان اقاری یعنی روٹین والی تو پھر اقامت بھی اقاری، جس طرح آپ عام طور پہ اقامت سنتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ وہ کہتے ہیں ہم دوہری اذان کو تسلیم نہیں کرتے، حدیث میں آ گیا آپ کیوں تسلیم نہیں کرتے، اور اقامت اقاری کو نہیں مانتے، ہمیشہ ڈبل اقامت کہتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں دونوں طرح ثابت ہے، اذان اقاری، اذان دوہری، اقامت اقاری، اقامت دوہری، یہ دونوں طرح حدیث سے ثابت ہے۔ اور پھر فجر کی اذان میں آپ نے فرمایا کہ حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، 2 مرتبہ یہ کلمات کہے جائیں کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہ تو ہو گیا اذان کا طریقہ۔ دوسری بات ہے کہ اذان کہنا بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اذان کہتا ہے تو مؤذن کی آواز جو سنتی ہے اللہ کی مخلوق، انسان ہوں، جنات ہوں یا دیگر چیزیں ہوں، قیامت کے دن وہ اس کے حق میں گواہی دیں گی، مؤذن کے حق میں۔ اور پھر فرمایا قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں لمبی ہوں گی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن باقی تمام لوگوں سے ان کو نمایاں کرے گا۔ جس طرح یہ ممبر نمایاں ہوتا ہے نا، پوری مسجد میں باقی لوگ نیچے بیٹھے ہیں اور ممبر پر بیٹھا ہوا بندہ اوپر ہوتا ہے، تو وہ نمایاں ہوتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اذان کہنے والوں کو یہ فضیلت عطا کریں گے، اور پھر اذان کہنے والے کی اذان سن کر جو مسجد میں آتا ہے، یقیناً اذان کہنے والے کو بھی اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔
اور پھر آپ نے فرمایا جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان اذان کی آواز سن کر بھاگتا ہے، حدیث میں آتا ہے اس کی ہوا خارج ہوتی ہے اور وہ دور دوڑتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب تک اذان کی آواز آتی رہتی اس کی دوڑ لگی رہتی، اذان ختم ہوتی وہ پھر آ جاتا ہے، اقامت ہوتی ہے وہ پھر بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اقامت ختم ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے، اور آ کر نماز میں وسوسے پیدا کرتا ہے، اچھا فلاں کام یاد کرو، فلاں بات یاد کرو، کئی سال پہلے کی بات بندے کو نماز میں یاد آ جاتی، تو شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے، اس کا حل بھی شریعت میں بتایا گیا، وہ الگ ایک مسئلہ ہے۔ تو بہرحال اذان کہنا بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، اذان سنت کے مطابق کہنا یہ ضروری ہے۔ اور تیسری بات ہے کہ جب مؤذن اذان کہتا ہے، ظاہر اذان تو ایک بندہ کہے گا، سارے نہیں کہہ سکتے، باقیوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اذان کا ساتھ ساتھ جواب دیتے جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کا جواب ساتھ جتنے سن رہے ہیں وہ سارے کہیں اللہ اکبر، آہستہ کہیں۔ اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، اس کا جواب لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ اس کے جواب میں کہنا چاہیے۔ قد قامت الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، اس کے جواب میں یہی کہنا چاہیے۔ اور آگے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اسی طرح جواب دے۔ آپ نے فرمایا جو بندہ اذان سن کر اس کا جواب دیتا ہے اس کے بعد وہ مجھ پر درود پڑھے، اذان کے بعد ہے درود ہے، پہلے نہیں ہے، اور وہ درود ابراہیمی پڑھے بعد میں، اس کے بعد دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وبعثه مقاما محمودا للذی بعثتہ۔ بعض لوگوں نے اس حدیث کے اندر بھی الفاظ تبدیل کیے ہوئے ہیں اور ٹی وی پہ آتے ہیں وہ اس سے مختلف ہوتے ہیں، وہ درست نہیں، حدیث سے ثابت نہیں، یہ الفاظ حدیث سے ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے اذان سنی، اذان کا جواب دیا، پھر مجھ پر درود پڑھا، پھر یہ دعا پڑھی، قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ہر ایک کو ضرورت ہے، لہذا اذان سن کر اس کا جواب دینا چاہیے۔ ہاں، چوتھی بات یہ ہے کہ اذان کہنے والا وہ بلند آواز سے اذان کہے۔ آج کل ویسے سپیکر آ گئے ہیں، کافی حد تک مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ اذان کہتے ہوئے اپنے کانوں میں انگلیاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ رکھتے تھے تاکہ آواز مزید بلند ہو جائے، اور آج کل مسجدوں میں یہ سہولت موجود ہے سپیکر کی، ورنہ ایک صحابیہ کا مکان مسجد کے بالکل قریب تھا، وہ سب سے اونچا تھا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر اذان چڑھ کر کہتے تھے تاکہ لوگوں کو دور تک آواز پہنچ جائے۔ تو یہ اذان کے متعلق کچھ باتیں ہیں جن کا ذکر حدیث میں آیا تاکہ ہمیں پتہ ہو، اور اذان وقتاً فوقتاً کہیں، اور خوبصورت لہجے میں اذان کہیں، اچھے انداز میں اذان کہیں، اور دوسرے اذان کا جواب دیں، اور پھر اذان اس طرح کہے جس طرح حدیث سے ثابت ہے، اذان کے اندر اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہ کریں۔ لیکن اذان صرف نماز کے لیے ہے، بعض لوگ بارشیں ہوتی ہیں تو اذان شروع کر دیتے ہیں، وہ امریکہ میں آگ لگ گئی تو انہوں نے کچھ مولوی پکڑ لیے، تم اذانیں کہو یہاں، انہوں نے اذانیں شروع کر دی۔ یہ اذانوں کا بارش کے ساتھ یا آگ کے ساتھ اذان کا کیا تعلق ہے؟ کورونا آیا، لوگوں نے چھتوں پر چڑھ کر اذانیں شروع کر دی، تو اذان تو ہے نماز کے لیے بلانا، اذان کسی اور مقصد کے لیے نہیں۔ جس طرح جو چیز جس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس کو اسی طرح ہی اختیار کرنا اصل یہ سنت سے محبت ہے، اور دین پر عمل کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔